عامر ایک سادہ مزاج اور محنتی نوجوان تھا جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ چند سال پہلے اس کی شادی علینا نامی ایک خوبصورت اور بظاہر نہایت نیک خاتون سے ہوئی تھی۔ علینا 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار اور ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنے والی عورت سمجھی جاتی تھی۔ پورے محلے میں اس کی نیکی کے چرچے تھے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ وہ انتقال کر جانے والی خواتین کو غسل دینے کا کام کرتی تھی۔ لوگ اسے نیکی اور خدمت کا نمونہ سمجھتے تھے اور عامر بھی خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ اسے ایسی بیوی ملی۔ لیکن گزشتہ 1 ماہ سے عامر مسلسل ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں ایک سفید ریش بزرگ آتا اور کہتا کہ تمہاری بیوی ویسی نہیں جیسی نظر آتی ہے اور اسے اس سے محتاج رہنا چاہیے۔ عامر ہر بار گھبرا کر جاگ جاتا، پھر خود کو سمجھا لیتا کہ یہ محض اس کے خیالات کا اثر ہے، کیونکہ علینا کی نیکی پر شک کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ادھر علینا عامر کی بیمار ماں کی خدمت بے حد کرتی تھی، جس کی وجہ سے عامر کی ماں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن اچانک عامر کی ماں کو شدید دل کا دورہ پڑا اور انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا اور وہ جانبر نہ ہو سکی۔ گھر میں قہر مچ گیا اور ہر طرف غم کی فضا چھا گئی۔ جب میت گھر لائی گئی تو غسل کی تیاری ہونے لگی۔ اسی وقت علینا نے سب کو بتایا کہ وہ اپنی ساس کو آخری غسل دینا چاہتی ہے، کیونکہ زندگی بھر ان کی خدمت بھی اسی نے کی تھی۔ گھر والوں نے اس کی بات مان لی اور وہ میت کو ایک کمرے میں لے جا کر اندر سے دروازہ بند کر کے اکیلی رہ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک کوئی اندر نہ جا سکا۔ باہر موجود سب لوگ اسے ایک نیک بہو کی آخری خدمت سمجھ رہے تھے۔ بند کمرے کے اندر ایک ایسا خوفناک راز جنم لے رہا تھا، انہیں کیا پتا، جو چند گھنٹوں بعد سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ عامر کی والدہ کی نماز جنازہ عطا کی جا چکی تھی اور اب انہیں سپرد خاک کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ قبرستان میں ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ عامر اپنی ماں کی جدائی کے غم میں ٹوٹ چکا تھا اور بار بار ان کی محبتیں یاد کر کے آنسو بہا رہا تھا۔ جب میت کو قبر میں اتارنے کی تیاری ہونے لگی تو عامر کے دل میں آخری بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی۔ اس نے آہستہ سے کفن کا کپڑا چہرے سے ہٹایا تاکہ آخری دیدار کر سکے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے منہ سے ایک موٹا سا کالا دھاگا باہر لٹک رہا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو دھاگا واقعی منہ کے اندر سے نکل رہا تھا۔ قبرستان میں موجود لوگ بھی حیران رہ گئے۔ عامر نے کانپتے ہاتھوں سے اس دھاگے کو پکڑا اور آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر دیا، مگر دھاگا چند انچ باہر آنے کے بعد رک گیا، جیسے وہ اندر کسی چیز کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہو۔ عامر کے دل میں خوف اور شک کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے فوراً اپنے اوپر پراسرار خواب یاد آ گئے، جن میں ایک بزرگ اسے بار بار خبردار کرتے تھے کہ اس نے تدفین روکنے کا مطالبہ کیا اور میت کو دوبارہ قبرستان کے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں اس کی بہنیں اور چند قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ سب احتیاط سے کفن کو کھولا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ عامر کی ماں، جس کے جسم پر گردن سے لے کر پیٹ تک موٹے کالے دھاگے سے سلائی کی گئی تھی، جیسے کسی کسائی نے بے رحمی سے اس کے جسم کو چیر کر دوبارہ سی دیا ہو۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ بعض خواتین چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ عامر کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل غصے اور خوف سے بھر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کی میت کے ساتھ ایسا ظلم کس نے کیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک اس رات سے پردہ نہیں اٹھ جاتا وہ اپنی ماں کو دفنانے نہیں دے گا۔ قبرستان کے کمرے میں موجود ہر شخص خوف اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عامر کی ماں کی میت پر لگے ہوئے موٹے کالے ٹانکے کسی بھی عام انسان کے لیے ناقابل یقین تھے۔ عامر کی بہنیں روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھی، جبکہ عامر غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر ایک مردہ عورت کے جسم کے ساتھ ایسی درندگی کس نے کی۔ اسی دوران اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دے دی۔ چند ہی دیر بعد پولیس اور فرانزاک ٹیم قبرستان پہنچ گئے۔ ابتدائی معائنے کے بعد میت کو مزید تحقیقات کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے سب سے پہلے علینا سے پوچھ تاچھ شروع کی، لیکن وہ مکمل اطمینان کے ساتھ خود کو بے قصور ظاہر کرتی رہی۔ دوسری طرف عامر کے دل میں شک مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میت کو غسل دینے کے لیے
اس وقت علینا ہی کمرے میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے علینا کے کمرے میں اور اس کے ذاتی سامان کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ گھر کی مکمل تلاشی کے دوران ایسے انکشاف ہوا جس نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ علینا کے ایک پرانے لوہے کے ٹرنک میں کپڑے کے نیچے چھپائی گئی کچھ عجیب چیزیں برآمد ہوئی۔ ان میں سرجری کے محسوس حالات، دستانے، سامان، دوائیاں کی شیشیاں اور ایک موٹی ڈائری شامل تھی۔ جب پولیس نے ڈائری کھولی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈائری کے کئی صفحات پر مختلف فوت شدہ خواتین کے نام درج تھے اور ہر نام کے سامنے پر اسرار الفاظ لکھے تھے۔ سامان وصول پایا۔ پھر اس کے آخری حصے میں عامر کی والدہ زمین سے نکلی گئی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ ہونے والی بے حرمتی محض اتفاق نہیں بلکہ کسی خوفناک منصوبے کا حصہ تھی۔ پولیس نے فوراً علینا کو حراست میں لے لیا، جبکہ فرانزک ماہرین ڈائری اور برآمد شدہ حالات کا جائزہ لینے لگے۔ عامر کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک راز اب آہستہ آہستہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ پولیس نے علینا کو گرفتار کر کے سخت تشویش شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف عامر بے چینی سے فرانزک رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ چند دن بعد جب پیتھولوجسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو وہاں موجود ہر شخص حیرت سے خوفزدہ رہ گیا۔ رپورٹ کے مطابق عامر کی والدہ کے جسم سے ایک گردہ نکالا گیا تھا اور یہ کام انتہائی مہارت سے کیا گیا تھا۔ اب یہ واضح ہو چکی تھی کہ معاملہ جادو ٹونے یا کسی پراسرار طاقت کا نہیں بلکہ انسانی اعضاء کی چوری کے ایک منظم جرائم پیشہ نیٹ ورک کا تھا۔ پولیس نے جب ڈائری میں درج ذیل ناموں کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ کئی دوسرے فوت شدہ خواتین کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا گیا تھا۔ علینا بظاہر نیکی، عبادت اور خدمت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کا اعتماد حاصل کرتی تھی، پھر مرنے والی خواتین کو غسل دینے کے بہانے ان کی لاشوں کے ساتھ تنہائی میں یہ چیزیں کرتی تھی۔ اس انکشاف نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ جس عورت کو لوگ نیکی کی مثال سمجھتے تھے وہ دراصل ایک ہولناک جرم کا حصہ نکلی۔ مزید تفتیش کے دوران علینا بالا آخر ٹوٹ گئی اور اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے خفیہ گروہ کے لیے کام کر رہی تھی جو انسانی اعضاء بلیک مارکیٹنگ میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اس گروہ کا سرغنہ جاوید نامی ایک خطرناک مجرم تھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک با اثر کاروباری شخص چودھری ہاشم بھی شامل تھا، جو ایک فلاحی تنظیم کی آڑ میں یہ سارا دھندا چلا رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ علینا نے اعتراف کیا کہ اس کی عامر سے شادی بھی محبت رشتے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے عامر کے گھر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ عامر یہ سن کر اندر سے ٹوٹ گیا۔ جس عورت پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ثابت ہوئی۔ اب پولیس پورے نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے کارروائی شروع کر چکی تھی اور ایک ایسا طوفان اٹھنے والا تھا جو اس مجرمانہ سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ فرانزک رپورٹ سامنے آنے کے بعد پورے شہر میں خوف حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ عامر کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ کوئی عام جرم نہیں تھا بلکہ ایک منظم نیٹ ورک کی کارروائی تھی۔ پولیس نے ڈائری میں درج ذیل ناموں کی بھی تحقیقات شروع کی تو معلوم ہوا کہ کئی دوسرے فوت شدہ خواتین کی قبروں کو کھول کر معائنہ کیا گیا اور ان میں سے بعض کے جسموں پر بھی ایسے نشانات پائے گئے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ علینا اکیلی نہیں بلکہ ایک بڑے گروہ کا حصہ تھی۔ جب پولیس نے اس سے مزید تفتیش کی تو آخر کار وہ خاموشی توڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ برسوں سے انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کرنے والے ایک خفیہ گروہ کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کا کام ایسا ہی تھا، لوگوں تک رسائی پیدا کرنا تھا تاکہ غسل میت کے بہانے ان کے جسم سے قیمتی اعضاء نکالے جا سکیں۔ علینا کے اعتراف نے عامر کی دنیا مکمل طور پر بدل دی۔ یہ ایک منصوبے کا حصہ تھی۔ گروہ کو معلوم تھا کہ عامر کی والدہ کافی عرصے سے بیمار رہتی تھی، اس لیے علینا کو اس کے گھر میں داخل کیا گیا تھا تاکہ وقت آنے پر وہ اپنا کام انجام دے سکے۔ یہ سن کر عامر کے دل میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، جسے اپنی زندگی کا ساتھی سمجھا، وہ دراصل ایک خطرناک مجرم تھی۔ پولیس نے علینا کی نشاندہی پر جاوید نامی ایک بدنام مجرم اور چودھری ہاشم نامی با اثر کاروباری شخصیت کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی۔ تفتیش کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا اور اب ایک ایک کر کے اس ہولناک نیٹ ورک کے تمام راز دنیا کے سامنے آنے لگے۔ پولیس نے علینا کے اعتراف اور حاصل کرنے والے شواہد کی بنیاد پر جاوید، چودھری ہاشم اور ان کے پورے نیٹ ورک کو اپنی حراست میں لے لیا اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ مختلف شہروں میں چھاپے مارے گئے اور گروہ کے کئی ارکان گرفتار کیے گئے۔
تحقیقات کے دوران ایسے دستاویزات، مالی ریکارڈز اور شواہد سامنے آئے جن سے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کئی سالوں سے انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے بے شمار خاندان متاثر ہوئے تھے۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا تو سماعت کی کئی ماہ تک جاری رہی۔ ہر پیشی پر نئے حقائق سامنے آتے رہے اور بالآخر عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد جاوید چودھری، ہاشم اور علینا کو سنگین جرائم کا مجرم قرار دیا۔ عدالت نے انہیں سخت ترین سزا سنائی، جس کے بعد یہ ہولناک نیٹ ورک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگرچہ مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، لیکن عامر کے دل کے زخم آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ اسے اپنی ماں کی یاد، علینا کے دھوکہ دہی اور گزرے ہوئے واقعات اکثر راتوں کو اسے جگائے رکھتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عامر نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا۔ اسی دوران اس کی کزن سارہ اس کی زندگی میں ایک مضبوط سہارا بن کر سامنے آئی۔ سارہ سادہ مزاج، مخلوص اور نرم دل لڑکی تھی۔ اس نے عامر کو یہ احساس دلایا کہ دنیا میں ہر شخص دھوکے باز نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ سارہ کی محبت، خلوص اور ساتھ آہستہ آہستہ عامر کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ برسوں بعد پہلی بار عامر نے اپنے گھر میں سکون محسوس کیا، اور وہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا اور ان کی یاد کو دل میں زندہ رکھتا، جبکہ ماضی کے اندھیروں سے نکل کر ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاتا رہا۔ اس طرح یہ ہولناک داستان اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن اپنے پیچھے یہ سبق چھوڑ گئی کہ انسان کو صرف ظاہری نیکی دیکھ کر کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سب سے روشن چہروں کے پیچھے بھی تاریکی راز چھپے ہوتے ہیں۔